السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ النساء آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ المائدہ میں بہت سے احکامات ہیں، جیسے حلال حرام کا ذکر کیا گیا ہے، کون سے جانور حلال ہیں ان کا بتایا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے یہ بتایا ہوا ہے۔ پھر کون سے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، کون سے حرام ہیں، اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اور اس طرح کے احکامات بتائے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات آئے ہیں اس میں، موسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا اس میں بتایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن اس سورت کو سورۃ المائدہ ایک خاص واقعے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ 7ویں سپارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ سورۃ المائدہ ہی ہے لیکن 7ویں سپارے میں آئے گا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا اس کا قصہ کہ کیا بات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے یعنی صحابی جو تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل فرما سکتے ہیں؟ مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، جس کے اوپر مختلف قسم کے کھانے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اطمینان پائیں، اور تاکہ ہم اس کو عید کا دن قرار دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مائدہ نازل ہونے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا یا کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی۔ تو اس لیے مائدہ کے نازل ہونے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں مفسرین کے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مائدہ نازل کیا گیا تھا، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس وجہ سے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا آپ سنتے ہیں نا، یہود کو تو بندر بنایا گیا تھا، اور ان میں سے جنہوں نے نافرمانی کی کہتے ہیں ان کو خنزیر بنایا گیا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نازل نہیں ہوا مائدہ، کیونکہ اگر نازل ہوا ہوتا تو کچھ احکامات کہیں سے ملنے تھے، روایات ملنی تھی، تو ہمیں یہود یا عیسائیوں کی کتاب میں کہیں بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ اس بات سے ڈر گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر مائدہ طلب ہی نہیں کیا تھا، تو مائدہ نازل ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ تھوڑی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مائدہ نام کیوں ہے اس سورت کا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو، بالعقود پختہ معاہدے، احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی، الا مگر ما یتلا جو تلاوت کیے جاتے ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، غیر محل صیدی نہ تم حلال جانو شکار کو، وانتم اور تم حرم احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم دیتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو پورا کرو عقود پختہ معاہدے، کون سے معاہدے؟ جو احکام الہی ہیں ان کو پورا کرو، اور آپس کے معاملات میں جو ایک دوسرے سے پختہ وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرو۔ حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمہ سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ 4 پاؤں والے جانور۔ 4 پاؤں والے جانور وہ سارے حلال ہیں سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیے ہوئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوناب اور ذو مخلب۔ ذوناب کس کو کہتے ہیں؟ جو کچلی والے جانور ہوتے ہیں، یعنی لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں چیرنے پھاڑنے کے لیے، جیسے درندے آپ نے دیکھا ہوا، شیر چیتا ہے نا، بلی ہے، تو ان کے لمبے لمبے 2 دانت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کچلی، یعنی ذوناب جانور، وہ حرام ہے۔ اور پرندوں میں سے بتایا گیا ہے کہ ذو مخلب، جن کے پنجے ہوتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز، چیل آپ نے دیکھا ہوگا، کوا ہے، تو جو پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے ہیں وہ حرام ہیں۔ باقی چوپائے 4 پاؤں والے جانور حلال ہیں۔ انعام ویشی، ویشی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اونٹ، گائیں، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ الا سوائے ما یتلا جو پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے، آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو حرام ہیں، ان کے علاوہ سارے مویشی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال ہیں۔ غیر محل صیدی نہ تم حلال جانو شکار کو، وانتم حرم جب تم احرام کی حالت میں ہو۔
احرام کی حالت میں حلال جانور کو شکار کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حلال جانور کو بھی احرام باندھ کر عمرہ، احرام کیا ہوتا ہے؟ عمرہ اور حج کی نیت کی ہوئی ہونا، اس کو احرام کی حالت کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں حلال جانور کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ صرف دریا کا جو ہے پانی کا شکار کیا جا سکتا ہے، جیسے مچھلی وغیرہ، اور خشکی کا شکار کرنا منع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اس کو۔ یہ پہلا رکوع تھوڑا سا لمبا بھی ہے اور بہت سارے احکامات ہیں اس میں، تو دھیان سے آپ نے سمجھ لینے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم حلال جانو، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، ولا شہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کو، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ہوں، ولا آمین، اور نہ ہی وہ ارادہ کرنے والے ہوں بیت الحرام، بیت الحرام کا، یبتغون، وہ چاہتے ہوں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم حلال نہ جانو، یعنی بے حرمتی نہ کرو، کس کی؟ شاعر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی؟ حج کے دنوں میں ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، مینا ہے، قربانی کے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں، یہ تو وہاں پہ ہیں۔ ہم یہاں پہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں کون سی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں؟ اذان ہے، نماز ہے، قرآن ہے، وضو ہے، اور عورتوں کا پردہ کرنا ہے، مردوں کا داڑھی رکھنا ہے، مردوں کے ٹخنے ننگے کرنا ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں نا دین اسلام سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں وہ جن کی اللہ تعالیٰ نے حرمت مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایویں ہی مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، فلاں بندے نے پردہ کیا ہوا ہے، فلاں نے اپنے ٹخنے ننگے کیے ہوئے ہیں، تو ہم مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ بہت سخت گناہ ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ دین اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ہیں اللہ کی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ان کی بے حرمتی کرنی چاہیے۔ ولا شہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرنی چاہیے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے ہیں، سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 4؟ 3 تو لگاتار آتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک الگ سے آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ رجب، ٹھیک ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، تو ان کی بے حرمتی کرنا کیا ہوتی ہے کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے نا ان مہینوں میں، وہ کام نہ کیے جائیں۔ ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، منع ہے، تو ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ ولا الہدیہ، نہ قربانی کی بے حرمتی کی جائے، قربانی کے جانور کی، ٹھیک ہے۔ ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں۔ قلائد کن جانوروں کو کہتے ہیں؟ جن کو قربانی کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولا آمین، نہ وہ جو ارادہ کرنے والے ہوں بیت الحرام کا، یعنی جو حج عمرے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، تو ان کے قافلوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل۔ اپنے رب کا فضل کیسے تلاش کرتے ہیں؟ تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، اور حج عمرے کی نیت سے وہ نکلتے ہیں رضوانہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو تنگ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ نے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ بس تم شکار کرو۔ اوپر آپ نے پڑھا نا کہ جب احرام باندھ لیں تو شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا منع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم احرام کھول دو نا، پھر تم خشکی کا شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن، مخالفت، دشمنی، قومن، قوم کی، ان کے، صدوکم، انہوں نے روکا تم کو،
ارین مسجد الحرامی مسجد حرام سے ان کے تعتدو تم زیادتی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اس قوم نے کیا کیا تھا؟ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا آپ جانتے ہیں، اور ان کو مسجد بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تمہاری حکومت ہے تو تم ان پر زیادتی نہ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ اور تعاون کرو یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور تقویٰ میں، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور نہ تعاون کرو گناہ اور زیادتی پر، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے کام نہ کرو۔ ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حرمت حرام کیا گیا، علیکم المیتۃ تم پر مردار حرام کیا گیا۔ مردار ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کیے کسی بھی وجہ سے مر جائے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے جانور مر جائے تو وہ مردار ہوتا ہے۔ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت۔ دمو کیا ہوتا ہے؟ بہتا ہوا خون کو جو ہوتا ہے اس کو دم کہتے ہیں۔ بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کے جو خون ہے نا جو جمے ہوئے ہیں وہ حلال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کلیجی اور تیلی۔ ٹھیک ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے اور جو جمع ہوا خون ہے جیسے کلیجی اور تیلی یہ دو حلال ہیں۔ لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، خنزیر جانور کا صرف گوشت نہیں، اس کا سب کچھ ہی حرام ہے کیونکہ وہ حرام جانور ہے، گندگی کھانے والا، تو وہ حرام ہے۔ وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ وما اور جو اوہلا پکارا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، بھی اس پر یعنی وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکارتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو ذبح کیا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ اور جو گلا گھٹ کے مر گیا، جو چوٹ لگ کے مر گیا، والمتردیۃ جو بلندی سے گر کر مر گیا، ونتیحۃ جو سینگ لگ کر مر گیا، وما اکل السبع اور جس کو کھا لیا درندے نے، الا مگر ما زکیتم جن کو تم نے ذبح کر لیا۔ زکی پاک کرنا یعنی ذبح کرنا۔ یہ وہ جانور ہیں جو مردار کہلاتے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مردار کون سے جو گلا گھٹ کے چوٹ لگ کے بلندی سے گر کے سینگ لگ کے مر جائیں، لیکن اگر ابھی ان میں جان ہو ان کو ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مر گئے ہیں تو مردار ہیں، پھر نہیں اس کو کھا سکتے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام اور وہ جو ذبح کیے گئے آستانوں پر، تھانوں پر، بت وغیرہ کے آستانوں پر یا درباروں وغیرہ پر لے جا کے جو ذبح کیے جاتے ہیں نا وہ بھی حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم تقسیم کرو 7 تیروں کے۔ تستقسموا اس کا ترجمہ تقسیم کرنا بھی آتا ہے اور قسمت معلوم کرنا بھی آتا ہے۔ تو تقسیم کرنے کے معنی میں اگر لیں نا تو یہ ایسے تھا کہ ایک اونٹ میں مختلف لوگ حصہ ڈالتے تھے اور جب اس کو ذبح کرتے نا تو مختلف پرچیوں پہ مختلف حصوں کے نام لکھ لیتے، اونٹ کے مختلف حصوں کے نام لکھ لیتے، پھر وہ جیسے قرآن اندازی کرتے ہیں ایسے کرتے، جس کا جو حصہ نکلتا وہ اس کو دیتے، کس کا خالی ہوتا اس کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اس طرح سے یہ تقسیم جو ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ قسمت کے معنوں میں ہے۔ دوسری تفسیر اس کی قسمت ہے، یعنی قسمت کے تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم نہ کرو، یہ حرام ہے۔ تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال کیسے معلوم کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک تشبیہ بنائی ہوئی تھی، مطلب ایک مورتی بنائی ہوئی تھی،
تو اس کے ہاتھ میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، تو اس سے وہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، جیسے فال لیتے ہیں نا، فال کی طرح، تو اسی طرح وہ قسمت کا حال ان تیروں سے معلوم کرتے تھے۔ تو 2 تفسیریں میں نے آپ کو بتا دی، ایک تقسیم کرنے کے معنوں میں اور ایک قسمت کا حال معلوم کرنے کے بارے میں، دونوں ہی حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، تمہارا یہ کام کرنا نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ الیوم آج، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ تم ان سے ڈرو، واخشون، اور مجھے سے ڈرو۔ یہاں پہ نون متکلم کا حذف ہوا ہے، لیکن ترجمے میں آپ کہیں گے مجھ، عربی میں نہیں آپ کو پتہ چل رہا وہ حذف ہو گیا، لیکن ترجمے میں مجھ یا میری آنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ہے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی پہلے تو وہ کوشش کرتے رہتے تھے نا کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائیں، کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن اب ان کو صحیح یہ پکا یقین ہو گیا کہ مسلمان اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو، اور صرف مجھے سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت میں نے تمام کر دی، مکمل کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، اسلام کو، دینا دین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ہمارے پاس یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ مکمل ہے، اس میں سارے احکامات اب اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیے ہیں، ہمیں دے دیے ہیں، اب اس میں کسی بھی قسم کی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہم اپنی طرف سے بڑھائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام جو ہمیں کرنا تھا نا بتا دیا ہے، سارا دین ہمارا مکمل ہے، اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس میں بڑھائیں۔ نئی نئی بدعات جو نکلتی ہے نا، یہ ساری گمراہی ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا دین اسلام دے کے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا وہ اسلام ہی ہے، اور دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ نے قبول نہیں کرنا، اللہ کے ہاں اور کوئی دین قبول نہیں ہونا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لإثم نہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ میں، گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائیں جو حرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی بھوک کی حالت میں بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، تو لیکن وہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، تو وہ ان حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھا لیتا ہے، تو گزارے لائق کھا لیتا ہے زندگی بچانے کے لیے، تو اس کو گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، کل کہہ دیجئے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزوں کو۔ پاکیزہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو حلال ہوتی ہیں، حلال ذریعے سے کمائی ہوئی ہوتی ہیں، جو حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وما علمتم اور جو تم نے سکھایا ہو، من الجوارح مقلبین شکاری کتوں کو، تو علمونہن تم نے سکھایا ہو ان کو، مما اس سے جو علمکم اللہ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، یعنی تم نے ان کتوں کو، شکاری کتوں کو شکار کرنا سکھایا ہوا ہو۔ فکلوا بس کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، یعنی جو جانور تمہارے لیے روک رکھیں وہ اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ واذکروا اسم اللہ علیہ اور اللہ کے نام کا ذکر کرو اس پر، یعنی ان کتوں کو چھوڑتے وقت ان پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو،
इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। इसमें आयत में बताया गया है कि जो शिकारी कुत्तों के ज़रिए से, शिकारी जानवरों के ज़रिए से या परिंदों के ज़रिए से शिकार किया जाता है, उनको सिखाया हुआ होता है तालीमात के मुताबिक, अल्लाह की तालीमात के मुताबिक, तो उनका किया हुआ शिकार या उनका रोका हुआ शिकार खाया जा सकता है। उनके छोड़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, तो फिर उनके शिकार को खाया जा सकता है। ठीक है। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليوم آج أحل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو وطعام الذین اوتوا الکتاب اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب کا کھانا، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور کھانا تمہارا حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومنات میں سے، والمحصنات پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اور ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ان کی پاک دامن جو عورتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب کا کھانا ہم اس صورت میں کھا سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق اور حلال چیزوں کو ذبح کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ حلال چیز ہو لیکن اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کو کسی اور طریقے سے ذبح کر کے پکایا گیا ہو، تو ہم پھر اس کو نہیں کھا سکیں گے جس میں ہمیں شک ہے۔ اگر حلال چیز ہے اور صحیح طریقے سے ذبح کر کے اس کو پکایا گیا ہے تو پھر ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کی پاک دامن ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پاک دامنی کے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ پاک دامنی اختیار کرنے والی عورتیں ہوں، لیکن ہم اپنی مومنہ بچیوں کو اہل کتاب کے نکاح میں نہیں دے سکتے، یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور حوصلہ افزائی بھی نہیں کی گئی کہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ اذا جب آتیتموہن اجورہن دے دو تم ان کو ان کے مہر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی اگر شادی کرنی ہے تو پاک دامنی اختیار کرنے والی عورتوں سے شادی کریں گے اور ان کو ان کا مہر بھی دیں گے۔ محسنین نکاح کی قید میں لانے کے لیے، غیر مسافحین اور نہ ہی صرف مستی کے لیے، یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہم نکاح نہیں کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ نکاح کی قید میں لانا ہو، گھر بسانے کی نیت ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے۔ صرف شہوت پرستی کے لیے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ ولا متخذی اور نہ ہی وہ بنانے والی ہو اخدان چھپے دوست، یعنی پاک دامن عورتیں ہوں، چھپی دوستی کرنے والیاں نہ ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی انکار کرے گا ایمان کا، فقد حبط عملہ بس تحقیق تباہ ہو گئے اعمال اس کے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہ آپ نے سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آج پڑھا ہے، تو دھیان سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو مائدہ بتایا کہ سورۃ مائدہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، پھر میں نے آپ کو وہ احکامات بتائے جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں، پھر آپ نے اس میں حلال حرام کے بارے میں پڑھا ہے، سارا شکاری کتوں کا کیا حکم ہے وہ پڑھا ہے، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں، یہ سارا آج آپ نے پڑھا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں، ان کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔